اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک کہاوت ہے، گھر کا پنچھی گھر نہ آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی، یا ایسے کہہ لیں کہ ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، تو ایک بیٹا تھوڑا سا امیر ہو جائے، اس کے پاس پیسے آ جائیں، اس کو کوئی عہدہ مل جائے اچھا، تو اپنے باقی بھائیوں کو یا اپنے والد کو یا اپنے رشتہ داروں کو پہچانے ہی نہ۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گھر کا پنچھی گھر نہ آیا۔ اچھا، اس کا حقائق کیا ہے؟ اس کی حقائق میں آپ کو اس کی حقائق تو ویسے جو ہسٹوریکلی ہے وہ تو کچھ اور ہے، لیکن اس کی حقائق میں ایک اور سناتا ہوں۔ یہ حقیقی واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا۔ اس کی حقائق کچھ یوں ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں اپنے گھر کی گلی کے سامنے ادھر کھڑا ہوا تھا، تو چوک میں ایک لڑکا گزرا، وہ مجھے دیکھ کے آ گیا، میرے پاس آ گیا۔ وہ کوئی پرانا میرا کلاس فیلو تھا، پڑھنے والا تھا، میرے ساتھ پڑھتا رہا کالج میں شاید۔ تو میں نے آ کے بڑا گرم جوشی سے ملا مجھے، میں بھی اس سے ملا، کیا حال چال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس، کدھر منہ؟ اس نے میرا حال پوچھا، میں نے اس کا حال پوچھا۔ کہتے یار مجھے تو یار بڑا کیا کہتے ہیں کرم ہو گیا۔ میں کہ وہ کیسے؟ کہتا ہے یار میری تو جاب ہو گئی تھی فلاں گریڈ میں، اعلیٰ گریڈ انہوں نے بتایا کس گریڈ میں میری جاب ہوگی فلاں ڈپارٹمنٹ میں۔ تو ادھر تو جی میں اب میرا آفس ہے، مجھے ایک گاڑی ملی ہوئی ہے، باہر مجھے ایک ملازم ملا ہوا ہے، تو میں ابھی اپنی چیئر سے اٹھ کے دروازے کے پاس نہیں آتا تو ملازم دروازہ کھول دیتا ہے، اپنی گاڑی کے پاس نہیں آتا تو ملازم گاڑی کھول دیتا ہے، اتنی میری سیلری ہے، تو میرے بچے فلاں اچھے سے اچھے مہنگے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، بھائی میرا تو بڑا سٹیٹس مقام ہے۔ میں نے کہا واہ بھائی کرم ہو گیا، یہ تو پھر بڑا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ نے تو یہ تو بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی، تو یہ تو بہت اچھا ہو گیا نا کہ یہ اچھا۔ جب اس نے یہ بات جو میں نے سنائی ہے، یہ سنا رہا تھا، آدھی بات کی ایک کال آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، بار بار ایک کال آ رہی تھی، وہ اس کو ڈسکنیکٹ کر رہا تھا، پھر کال آ گئی ڈسکنیکٹ کر دی، پھر کال آ گئی ڈسکنیکٹ کر دی۔ اچھا، وہ یہ بات کی، پھر میرا حال احوال پوچھا، تو میں نے اس کو بتایا، تو اب تو میرا معیار یار بہت اوپر چلا گیا ہے۔ میں اب خیر میں نے جب اس سے میں نے ملا تھا پہلے آتے ہی، اس سے لے کے جب انہوں نے اپنی اچیومنٹ گنوانی شروع کی تو میں تھوڑا سا سمجھنے لگ گیا، پرکھنے لگ گیا۔ تو خیر میں نے سوچا، میں نے پوچھا کہ ہاں یار تیری تعلیم کا کیا حال چال ہے، اسٹڈی وغیرہ؟ کہتے یار اسٹڈی تو میری ہے نا کہ میں نے وہ ماسٹر کر کے چھوڑ دیا تھا، جاب مل گئی، ٹائم نہیں ملا، تو اب مجھے ضرورت ہی کیا ہے پڑھنے کی؟ جو تعلیم ہے وہ ہوتی ہے جاب حاصل کرنے کے لیے، اور مجھے تو اتنی پیاری اتنی اعلیٰ جاب مل گئی ہے، تو اب میں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے بھائی؟ مجھے تو گھر ملا ہوا ہے، اتنی میری سیلری ہے، تو میرے گھر میں کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز اویلیبل ہے، تو میں اپنے گھر نہیں جاتا، میں پی اون کو بھیجتا ہوں، صرف آرڈر دیتا ہوں فلاں چیزیں گھر پہنچ جانی چاہیے۔ تو یار میرا تو اب لائف سٹائل ہی بہت بڑا چینج ہو گیا، میں بہت خوش ہوں نا کی، تو مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ جب اس نے بات سٹارٹ کی تھی نا، مجھے آ کے جب ملا تھا، ملنے کے ٹھیک 1 منٹ بعد اس کے فون پہ ایک بیل آ رہی تھی۔ اصل بات جو سنانے والی ہے نا حقائق کی، وہ یہ ہے، کال آ رہی تھی مسلسل بار بار اس کے سیل پہ، وہ کیا کرتا، ڈسکنیکٹ ڈسکنیکٹ ڈسکنیکٹ، بار بار۔ وہ اس نے یہ بات بتائی، اس کے بعد اس نے اپنی کوئی اور واقعہ بتایا، یار فلاں جگہ گیا تھا میں، فلاں تحصیل میں، تو ادھر فلاں جو ایم پی اے تھا یا ذمہ دار تھا، تو اس نے تو یار مجھے کھانے پہ انوائٹ کیا ہوا تھا، تو فلاں فلاں لوگ تھے، شہر کی فلاں پرسنلٹیز تھیں نا کہ مجھے فلاں شخصیات تھیں، تو مجھے تو یہ پروٹوکول ملا، مجھے ہار پہنائے گئے، تو مجھے یہ تھا، باقی واپسی پہ مجھے بڑی گفٹنگ دی گئی، مجھے گفٹ دیے گئے انہوں نے، تو میری بڑی آؤ بھگت کی گئی، تو مجھے اب لائف انجوائے اب میں کر رہا ہوں، اب مزہ بھی آ رہا ہے لائف انجوائے کرنے کا۔ اس کے فون پہ مسلسل کال سے کال آ رہی تھی،
مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کے سیل پہ کس کی کال آ رہی ہے؟ یہ بار بار کال آ رہی ہے جو آپ کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہے اور مجھے بھی ڈسٹرب کر رہی ہے، میں آپ کی بات سنتا ہوں پھر آپ کی کال آ جاتی ہے۔ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ یار کچھ نہیں یار، یہ ابو جی کی کال آ رہی ہے تو بس انہوں نے کیا کہنا ہے، انہوں نے کوئی چیز منگوانی ہوگی تو وہ بار بار کال کر رہے ہوں گے کہ فلاں چیز فلاں چیز، میں نے کہا فلاں چیز، میں نے کہا پھر یار آپ اٹینڈ کر لو تو آپ جواب دے لو۔ کہتے یار میں اٹینڈ کر لی نا، پھر جانا پڑے گا، ٹھیک ہے تو اب میں اٹینڈ نہیں کروں گا، بس کل ہی جاؤں گا، تو جو بھی بولیں گے میں لے جاؤں گا، تو اب میں واپس جا رہا ہوں، اب اتنا ٹائم نہیں ہے جانے کا۔ تو یہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے سوچا کہ آپ کے پاس پھر نا، دل میں سوچا یہ صرف ہنر ہے پیسے کمانے کا، آپ کے پاس تربیت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ مجھے یہ سن کے بہت زیادہ افسوس ہوا، بہت زیادہ افسوس ہوا، جس والدین نے ساری زندگی اپنا تن من دھن سب کچھ آپ پہ لگا دیا، اور آپ کی اب یہ سوچیں ان کے بارے میں کہ یار مجھے کوئی کام ڈال دیں گے، پنجابی میں کہتے ہیں پھٹیک ڈال دیں گے، پھٹیک پا دے سن، تو پھٹیک ڈال دیں گے تو مجھے بلا لیں گے، تو میں اس لیے ان کی کال نہیں سن رہا، تو وہ اوپر سے کیا کر رہا ہے، وہ اپنی اچیومنٹ مجھے گنوا رہا ہے اور کال اپنے والد محترم کی نہیں اٹھا رہا۔ ایسے لوگ، اس کو ایسے لوگوں کو کہتے ہیں گھر کا پنچھی گھر نہ آئے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک بدنما داغ ہوتے ہیں، ایک دبا ہوتے ہیں، باقی جو اچھے لوگوں پر بھی ہوتے ہیں، یہ اچھے لوگوں کا بھی جو ایک اعتماد بنا ہوتا ہے معاشرے میں وہ بھی خراب کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہوتے ہیں اصل برے۔ انہی لوگوں کے بارے میں وہ اشفاق احمد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ پیر گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، لوگ باہر جا رہے ہوتے ہیں اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے، تو اپنے دم درود کروانے کے لیے، پیر تو آپ کا آپ کے گھر بیٹھا ہے، پیر تو آپ کے والدین ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے دعائیں لیں، اصل پیر تو آپ کے وہ ہیں۔ یہ اشفاق احمد صاحب میں ایک دفعہ سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے۔ تو یہ ہے جی ہمارے معاشرے کی حقیقت۔